ایک مسئلہ آج کہہ دینا اچھا لگ رہا ہے کہ جو نکاح ہے نا، اس میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچی کی طرف سے نمائندہ ہو جو بچی کو نکاح میں پیش کرے۔ بچی کا اپنا ہونا ضروری نہیں ہے، موجود ہونا، اس کا وکیل کافی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، دولہا ہو یا دولہا کا کوئی وکیل ہو جو اس کو قبول کرے۔ اور تیسرا یہ کہ حق مہر متعین ہونا چاہیے اور اس کے گواہ ہونے چاہیے۔ اب گواہ تو سارے ہیں۔ حق مہر دلہا نے کہا جی 5000 روپیہ، اور میں نے انکار کیا، نہیں میں 10,000 روپے نکاح پڑھاؤں گا۔ اس مسئلے کو میں ذرا کھولنا چاہ رہا تھا کہ کیوں ایسا کیا۔ دیکھیں، جہاں نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا وہاں تو 32 روپے پہ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ یہ نکاح ایسا موقع ہوتا ہے کہ بچی والے کچھ نہیں کہہ پاتے، اور بچے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہ دینا پڑے اور نکاح ہو جائے۔ یہ غلط بات ہے۔ نکاح کے 3 جو ہے معیار ہیں۔ ایک ہے مہر فاطمی، کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو نکاح باندھا، وہ آپ مفتیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا بنتا ہے۔ اس مقدار کو باندھنا، اس کو نکاح مہر فاطمی کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے۔ تو جو استطاعت والے لوگ ہیں، مال دولت اللہ نے دیا ہے، وہ مہر فاطمی باندھیں تاکہ سنت ادا ہو جائے، مگر وہ کافی بنتا ہے۔ غریب آدمی تو اتنا نہیں ادا کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو شریعت نے ایک دوسرا معیار متعین کیا، اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ مہر مثل کا کیا مطلب؟ کہ لڑکی کے خاندان میں اس کی بہنوں اور کزنوں کا جو نکاح متعین ہونے کا معیار ہے، 10,000 15,000، تو بچی کا بھی وہی متعین کیا جائے۔ جب باقیوں کا اتنا ہے تو پھر اس کا تھوڑا کیوں ہو؟ یہ مہر مثل کہلاتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک تیسرا ہے کہ بچی کی دینداری، نیکی، لیاقت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا مرضی مہر باندھیں۔ شریعت نے کہا احداہن قنطارن، اگر کوئی تم میں سے سونے چاندی کا ڈھیر بھی عطا فرما دے۔ ہے آج کے زمانے میں کوئی جو نکاح میں سونے چاندی کا ڈھیر اپنی بیوی کو دے؟ امیر بھی نہیں دے سکتے۔ تو شریعت نے امیروں کا بھی خیال رکھا، غریبوں کا خیال رکھا، ہر ایک کا خیال رکھا۔ باقی رہ گئی بات کہ بھئی 5,000 پہ نکاح ہو سکتا ہے، مگر عام طور پہ میں نہیں پڑھاتا اتنے کم پہ۔ کیوں؟ کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی بچی کے لیے کچھ اکرام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس مہر کے پیچھے حکمت کیا ہے ذرا سنیے۔ دنیا میں مختلف لوگ ہیں اور مختلف حالات ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آج یہ بچی نکاح میں بندھ رہی ہے، اگر بالفرض کسی جگہ نکاح ہو اور خامد کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بچی تو بیوہ ہو گئی نا، مگر بیوہ ہو کر اس کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو عدت کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ 4 مہینے۔ اب آپ بتائیں 5,000 میں 4 مہینے گزارا ہو سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ لڑکی دوسرا نکاح تو ابھی کر نہیں سکتی، چونکہ پہلے کے نکاح میں ابھی ہے، عدت گزارے گی۔ 4 مہینہ کیوں ماں باپ سے مانگے یا کسی اور کے در پہ مانگے؟ ہو سکتا ہے ماں باپ زندہ ہی نہ ہو لڑکی کے، ایسی صورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو پھر قید ہو گئی نا کہ پہلے کے نکاح سے فارغ نہیں ہوئی، 4 مہینے عدت ہے، اور کوئی ولی وارث ہے نہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم نکاح کا مہر باندھو تاکہ اس کے اپنے پاس عدت گزارنے کا خرچہ موجود ہو۔ اب 4 مہینے گزارنے کے لیے 10,000 کوئی زیادہ خرچہ تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری عادت ہے کہ میں 5,000 2,000 روپے نکاح نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے بندو، 5,000 کی تو بکری نہیں آتی، ہم بیوی کو لے کے گھر آ رہے ہیں۔ کچھ سمجھنے کی تو کوشش کریں نا کہ شریعت چاہتی کیا ہے۔ تو اس لیے نکاح کو کرتے ہوئے خوشی مہر باندھنا چاہیے۔ 10,000 تو آج کل غریبوں کا نکاح ہے،
ورنہ تو جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ جتنا زیادہ نکاح باندھے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ چونکہ یہ مسائل عام جمعہ میں بتانے نہیں جاتے، تو مجلس نکاح تھی تو میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دوں، تاکہ دلہا صاحب بھی خوشی سے کہیں کہ ہاں میں نے 10,000 باندھے ہیں، اب بے شک 10,000 کو 1 لاکھ کر دیں، ان کا کیا۔